وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني عملا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے. بے شمار و لاتعداد درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماں بہنوں، پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا ان خوش نصیبوں کا تذکرہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. قیامت تک آنے والی نبی علیہ السلام کی امت کے جو افراد ہیں وہ آج بھی نبی علیہ السلام کے دعا لے سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے ذکر کی تھی. آج کے خطبے میں ایسے بد نصیبوں کا ذکر کروں گا کہ جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. جن کے حق میں دعا کی وہ پچھلے جمعے تھا، جن کے خلاف کی ہے
وہ چند لوگ ایسے ہیں اور ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ان میں سے کسی ایک میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی کے اندر میرے آقا نے جو بھی اللہ سے دعا مانگی ہے نا، اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ بیٹا یہ کھول دو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جن کے خلاف دعا فرمائی ہے نا، میرے رب نے ان دعاؤں کو بھی قبول فرما کر جن کے خلاف کی گئی ان لوگوں کو نشانی عبرت بنا دیا ہے۔ بعض نہ بھائی یہ کلمہ کہتے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ نبی علیہ السلام کی یاد رکھنا، کوئی دعا بھی بد نہیں ہے۔ بد کہتے ہیں بری چیز کو۔ بد دعا عام لوگوں کے لیے تو لفظ بولا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بد دعا کی، یعنی بری دعا کی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا جملہ نہیں کہنا نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں بڑی وضاحت سے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے الفتاوی کے اندر اس بات پر بحث کی ہے۔ اسی طرح دیگر علماء نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ تو بھائیوں، آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے، نماز جب سجدے میں گئے نا تو چند کافر جن میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہنے لگے ایک دوسرے سے فلاں محلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو جائے اور اس کی اوجڑی لے کر آئے اور اسے نبی علیہ السلام کے مبارک شانوں پر رکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو سب میں سب سے زیادہ بدبخت انسان تھا نا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اوجڑی کو لے کر آیا، نبی علیہ السلام سجدے میں گئے نا تو اس نے نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر رکھ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، یہ عام گائے بھینس کی جو اوجڑی ہے اسے نہیں ایک بندہ اٹھا سکتا، اور اونٹ کی تو اس سے بڑی ہوتی ہے۔ ان ظالموں نے جب رکھی نا، نبی علیہ السلام سجدے کے اندر پڑے ہوئے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی بچی ہیں، ابھی 5-6 برس کی، پتہ چلا دوڑتی ہوئی آئی، آ کر اپنے ننھے سے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام سے اس تکلیف کو دور کیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے نا ان کو شمار کیا، اللہ میری طرف سے تو ابو جہل کو کافی ہو جا، اللہ میری طرف سے عقبہ بن ابی معیط کو کافی ہو جا، اللہ عقبہ کو کافی ہو جا، شیبہ کو کافی ہو جا۔ 7 کافروں کے نام لیے جو 7 کے ساتھ وہاں موجود تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ آج ہم نے محمد کو بڑی اذیت دی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے نا ان کے خلاف دعا مانگی نا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں بیت اللہ میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جن جن کا نبی علیہ السلام نے نام لیا ان ساتوں کو میں نے بدر کے کنویں میں اونڈے منہ پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جس کے خلاف دعا کر دیں اس کی زندگی سے امن چھن جاتا ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب غزوہ احزاب ہوا نا، لشکر آئے، نبی علیہ السلام کا گھیراؤ کر لیا، صحابہ نے خندق کھودی،
تو اس وقت میرے رب نے اس منظر کی عکاسی اس طرح قرآن میں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم۔ صحابہ اے ایمان والو ذرا اس وقت کو یاد کرو، میری نعمتوں کو بھول نہ جایا کرو، یہاں پر ٹھہر جائے، رکے۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ لباس میرے رب نے طرح طرح کے دیے پہننے کے لیے، میرے رب نے ہمیں کھانے اور میوہ جات طرح طرح کے دیے کھانے کے لیے، میرے رب نے ہمیں امن اور سکون کا جو ملک گہوارہ وہ دیا ہے، میرے رب نے ہمیں آزادی سے عبادت کرنے والی نعمت میسر فرمائی ہے۔ اور اللہ کا کوئی ایک احسان ہو تو شمار کروں، اتنے احسان ہیں کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے ان نعمتوں کا حق یہ ادا کیا ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، کئی گھروں میں کئی گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، آج ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ ٹی وی کے سامنے، میری بہنیں مائیں مستورات کی سن رہی ہیں، گھروں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے۔ ایک ساتھی یہ چند دن پہلے میں نے فجر کا درس دیا نا، تو قیامت کی ہولناکیاں بیان تھیں، ایک ساتھی میرے پاس آ گیا تو مجھے کہنے لگا، قاری صاحب اب تو گھروں کا نظام اتنا بگڑ گیا ہے، ٹی وی لگا ہوتا ہے نا تو اذان کی آواز آتی ہے، مغرب کی یا عشاء کی، عشاء کے وقت کہتے ہیں ڈرامے چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ٹی وی بند نہیں کرتے، کہتے ہیں آواز کو ختم کر دو، آواز کو سلو کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج ایمان کی کیفیت ہے ہماری۔ ایک وہ وقت تھا، تربیت میرے نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمائی ہے اپنی مستورات کی۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، اذان کی آواز آتی، میرے آقا فوراً اٹھ کر ایسے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے نبی نے تو ایسی تربیت فرمائی ہے اپنی مستورات کی بھی۔ اور آج اذان ہوتی ہے جی، یہ قاری صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ پہلی صف کا نمازی اپنے گھر سے ٹی وی نہیں بند کروا سکتا۔ اور میری وہ مائیں بہنیں بھی سن لیں کہ جو مائیں ہیں اپنی بیٹیوں کی اللہ کے لیے تربیت کریں، بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں جیسی تربیت امی عائشہ صدیقہ کی، حضرت صدیق کی بیوی نے کی تھی، ایسی تربیت کریں جیسی امی فاطمہ الزہرا کی تربیت اما خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی، ایسی تربیت کریں جیسی تربیت زینب ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، میں بات یہ کر رہا تھا، میرا رب فرماتا ہے تم میری کس کس نعمت کو یاد کرو گے؟ آج اللہ نے اتنی نعمتیں ہم پر کی ہیں کہ میرے بھائیوں کے اس رب کا اتنا حق بھی نہیں بنتا جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جب اس کا بلند نام پکارا جائے ہم اپنی تجارت، کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنا قبیلہ چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آ جائے۔ تو میرا رب فرماتا ہے، اے صحابہ، اے ایمان والوں، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر اس وقت کو بھی یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، جب کئی لشکروں نے آ کر تمہارا گھیراؤ کیا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا محاصرہ لمبا ہو گیا ہے، ایک اللہ کے حضور میں جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے، دعا مانگی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم زلزل اقدامہم اللہم زلزلہم وزلزل اقدامہم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ منزل الکتاب، کتاب کے اتارنے والے، سریع الحساب، حساب کو جلدی لینے والے، اہزم الاحزاب، اے لشکروں کے رب، اللہم اہزمہم وزلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، تتر بتر کر دے، اللہ ان میں پھوٹ ڈال دے۔ پھر میرا رب نے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
وجنودا لم تروها، اے ایمان والو جب میری نعمتوں کو تم نے یاد کر لیا، شکر ادا کیا، میرے نبی میرے سامنے دعا ریز ہو گئے، میں نے پھر یہ کیا کہ ایسی آندھی اور طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے الٹ دیے، ان کی ہنڈیا کو الٹا کر رکھ دیا، آگ جلانے سے وہ قاصر ہو گئے، اور ساتھ ہی صرف آندھی اور طوفان نہیں بھیجا، جنودا لم تروها، ہم نے اس آندھی اور طوفان میں اپنے ایسے لشکروں کو بھیجا ہے جنہیں تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، سارے دل دبا پک کر بھاگ گئے۔ دعا میرے نبی علیہ السلام کی ہو جس کے خلاف، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے آقا علیہ السلام کے پاس نا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، خط لکھے، اسلام کی دعوت جب دی نبی علیہ السلام نے، کسرا کو بھی خط ملا، اس ظالم نے نا جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس ظالم نے نبی علیہ السلام کا خط بغیر پڑھے جب یہ عبارت پڑھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بادشاہ، اتنا پڑھا اس سے تمطلوع ہو گیا، آگ سے باہر ہو گیا، خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اس ظالم نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگا غلام کی اتنی جرت کہ اپنے آقا سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا نا تو فرمایا اللہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نا، اس سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر دیکھا ہے نے تاریخ نے اپنے اوراق کے اندر اس بات کو حفظ کیا ہے کہ پھر اس کا بیٹا ہی اٹھا اپنے باپ کو قتل کر دیا، نوشیروہ اپنے باپ کو قتل کیا، اللہ رب العالمین نے پھر اس سلطنت کو رہنے نہیں دیا، اور اس سلطنت کے میرے رب نے کئی ٹکڑے بنا دیے جو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میرے آقا علیہ السلام جس کے خلاف دعا فرما دے، جس کے خلاف میرے آقا کی دعا ہو جائے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی، اب یہ میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے دور مبارک کے اندر بھی جن کے خلاف دعا فرما وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کا زمین میں عزت نہیں رہی، ذلت کا شکار ہو گئے، نہیں رہا، فتنے کا شکار ہو گئے، اور زندگی میں سکون نہیں رہا، زندگی کو اجیرت میرے رب نے کر دی۔ میرے بھائی آئیے اب پوری امت کے لیے بھی ایسے لوگوں کے خلاف میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے جو یہ عمل کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے نا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ساتھ تھے، دیکھا ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا لا استطیع، تکبر کیا، غرور کیا، نبی علیہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا چاوڑ کی، اس نے نبی علیہ السلام کے باپ کا نعوذ باللہ مذاق بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صرف ایک لفظ فرمایا لا استطاعت، چاوڑ کی نا، غرور کیا، تکبر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا نبی کون ہوتا ہے مجھے یہ حکم دینے والا، کہنے لگا نبی علیہ السلام سے کہنے لگا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، فرمایا لا استطاعت، تو اس کی طاقت نہ ہی رکھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر مرتے دم تک ہم نے دیکھا وہ دایاں ہاتھ کبھی اپنے منہ تک نہیں لے کر جا سکا، اس کے بعد پھر کبھی حرکت نہیں دے سکا، کیوں؟ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ میرے بھائیو یہ اصول دے دیا ہے میرے نبی نے کہ لوگوں جب بھی کوئی تم نے چیز کھانی ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھانی ہے، دائیں ہاتھ سے۔ آج ہمارے بھی کتنے دوست ساتھی ایسے ہیں کھانا کھا رہے ہیں نا، اگر پانی بائیں طرف پڑا ہے بائیں ہاتھ سے اٹھا کر نوش کر لیتے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہیں دائیں ہاتھ سے، چائے کا پیالہ بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بھگو بھگو کر اگر کھا رہے ہیں، ویسے ہی اس کو چسکیاں لگا لگا کر بائیں ہاتھ سے پیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اس حدیث کو یاد رکھنا،
کہ میرے نبی علیہ السلام غضبناک ہو گئے تھے، غصے میں آ گئے تھے، فرمایا لا استطاعت، تو اس چیز کی نہ ہی طاقت رکھے۔ تو آقا علیہ السلام کی اس کے خلاف دعا ہے، جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کیا کہا نہ مانے، تو آقا علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے۔ کوئی چیز بھی آپ کھائیں، کوئی چیز بھی آپ پئیں، دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ اور دوسری حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے نا، وہ اللہ کی ضمانت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی ضمانت کیا ہے؟ مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ جب بندہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے نا تو وہ شیطان آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جہاں شیطان آ جائے رحمت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی رحمتیں جو ہمارے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کی رحمت کی برکھا ہو رہی ہوتی ہے آپ کے کھانے میں؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف سے کھانا کھایا کرو، تمہیں نہیں پتا تمہارے کھانے کے درمیان میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو کھانا جب بھی کھائیں دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، ایک نبی علیہ السلام کی نافرمانی، دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ شیطان شامل ہو جائے گا، جہاں شیطان آ جائے اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی بات نہ ماننا، یہ کوئی چھوٹی سا، اس میں کوئی چھوٹی سی قباحت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن حذافہ، میں تجھے نا فلاں جگہ پر بھیج رہا ہوں، تو نے صبح 300 صحابہ اپنے ساتھ لے جانے ہیں، وہاں بستی پر حملہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس حدیث کو توجہ سے سننا کہ نبی علیہ السلام بات نہ ماننے سے انسان کو کتنا خسارہ ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے سوچا آج جمعہ المبارک ہے، نبی علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، پتہ نہیں بعد میں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، جنگ میں جا رہا ہوں، وہاں پر قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، چلو چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ میں نے ساتھیوں کو روانہ کر دیا، میں نے کہا میرے پاس جو اونٹنی ہے نا وہ بڑی تیز رفتار ہے، میں تمہیں پہنچاؤں گا، تم چلو میں آپ سے مل جاؤں گا۔ صحابہ چلے گئے، نبی علیہ السلام نے خطبہ شروع فرمایا، خطبہ دیتے دیتے نظر پڑی عبداللہ بن حذافہ پر، فرمایا عبداللہ تم گئے نہیں، میں نے تمہیں فلاں مہم پر بھیجا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی چلے گئے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، سوچا جاتا جاتا آپ کی زیارت کر لوں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، مجھے اجر زیادہ مل جائے گا۔ قربان جائیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تو اجر زیادہ لینا چاہتا ہے نا، سن لے، جو میری بات مان کر فجر کی نماز پڑھ کر رخصت ہو گئے ہیں نا، تو ساری زندگی جتنی اللہ نے تمہیں دی ہے تو سارا دن روزہ رکھے، ساری رات قیام کیا کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو ان کی اجر کو نہیں پا سکتا جو میری بات مان کر فجر کے بعد چلے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کی بات ماننے کا اجر ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، ایک میرے نبی علیہ السلام کی بات مان لے تو اللہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم نے دیکھنا ہے، اگر یہ ہم میں کمی ہے نا، بائیں ہاتھ سے کوئی بھائی کھاتا ہے تو درد دل سے یہ میرا پیغام ہے، اللہ کے لیے وہ چھوڑ دے، اس وجہ سے کہ میرے نبی کا پیغام آ گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے نا فرمایا وہ بندہ جو مسجد میں آ کر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، جو بھی وہ اعلان سنے نا گمشدہ چیز کا، آج تو بھئی گاؤں کے اندر یہ بڑا ماحول ہے، کسی کی بکری چوری ہو جائے تو مسجد میں جا کر اعلان، کسی کا جوتا چوری ہو جائے تو مسجد میں جا کر اعلان۔ اور میرے بھائیوں سن لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی میری امت کا ایمان والا اعلان سنتا ہے کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں، وہ اسے بد دعا دیا کرے، لا رد اللہ علیہ،
جس کے کان میں بھی آواز پڑے کہ وہ اعلان کر رہا ہے بھئی میری فلاں چیز گم ہوگی ہے، تم نے آگے سے اسے بات دعا دینی ہے کہ اللہ کرے یہ تیری چیز نہ ہی ملے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی ایسے انسان کے خلاف دعا فرمائی ہے جو مسجد میں آ کر گم شدہ چیز کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اکثر بھائی ادھر بھی آتے ہیں کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، تو انہیں اچھے طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا، اور کتنے، جتنا مجھے تقریباً 10 کے قریب تو لوگ یاد آئے ہیں کہ جنہوں نے آ کر مجھے کہا مختلف، یعنی کہ کوئی 2-3 ماہ میں یہ کیس آ ہی جاتا ہے سامنے، کسی نے کہا جی شاید آپ میں بھی کوئی بھائی بیٹھا ہو، انہیں میں کہتا ہوں استغفار پڑھو، انشاءاللہ آپ تلاش کرو نبی علیہ السلام کے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور واللہ جس کو بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کا بچہ لوٹا دیا ہے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کی بات پر یقین کر کے تو دیکھے، پھر دیکھنا میرا رب کبھی آپ کو خسارے میں نہیں رہنے دے گا، کبھی بھی اللہ خسارے میں نہیں رہنے دے گا۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایک ماں جی آئی، انہوں نے آ کر اتنا اصرار کیا، میں نے انہیں حدیث سنائی نا، پھر وہ ساتھ سفارشیں لے کر آگئی، انہیں بھی میں نے حدیث سنائی، پھر یہ دکان والے بھائیوں کو لے کر آگئی، تو جب میں نے انہیں یہ حدیث سنائی نا، میں نے کہا یہ سپیکر آپ خود اعلان کر لیں، میں نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر آپ میں اتنی جرأت ہے تو آپ اعلان کر لیں۔ تو جب یہ بات کی نا تو کہنے لگی اب میں کیا کروں، میری بیٹی ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ تو میں نے کہا ماں جی آپ استغفار کریں، استغفار کریں، نبی علیہ السلام کی حدیث پر یقین کر لیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ گھر میں بعد میں پہنچیں گی بیٹی پہلے مل جائے گی۔ یہ بات واللہ کی ہے، ابھی اس چوک میں بھی نہیں گئی تھی، آگے اس کی بیٹی لے کر 2 ساتھی آ رہے تھے۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام کی بات پر یقین ہم کر لیں، میرا رب آسمان سے رحمت نازل فرما دے گا، لا رد اللہ علیہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے خلاف بھی دعا فرمائی ہے جو مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان فرمائیں، ایسے لوگوں کے خلاف بھی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے جو مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آ کر کوئی چیز بیچنا شروع کر دی۔ بعض لوگ نا، بعض ساتھی اکثر جائے نا، یعنی کہ جلسوں کے اندر یا کہیں بھی ایسا ماحول الحمدللہ یہاں مساجد میں تو نہیں ہے، لیکن بعض جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے، ٹوپیاں لے آتے ہیں جی، مسواکیں لے آتے ہیں، مسجد کی جگہوں میں انہوں نے اسٹال لگائے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے، تو جو مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے آقا علیہ السلام نے ان کے خلاف بھی دعا فرمائی ہے۔ کبھی بھی یہ عام میرے تاجر بھائی بھی یہاں پر موجود ہوں گے، مسجد میں بیٹھ کر آپ نے کسی چیز کا سودا نہیں کرنا، یعنی کہ ادھر بیٹھے ہیں سودا طے پا گیا پھر اٹھ کر آپ چلے گئے، تو مسجد میں ایسی خرید و فروخت سے میرے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے، بلکہ ان کے خلاف دعا فرما دی ہے۔ تو کوئی بھائی بھی مسجد میں ہے نماز پڑھنے، ذکر کرنے، یہاں سکون حاصل کرنے آئے ہیں، یہ کرنا ادھر بیٹھ کر سامان کو لینے دینے کی باتیں نہیں کرنی، مسجد کا احترام کریں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو دینار و درہم کا پجاری ہے اللہ اسے ہلاک کر دے۔ دینار و درہم کا پجاری کیا؟ آپ کے قریب کوئی ساتھی ہوا ہے نا، آپ اس پر جب تک خرچ کرتے رہیں، کھلاتے پلاتے رہیں، مال و دولت دیتے رہیں، تو وہ بندہ بڑا جی آپ کے ساتھ رہے، آپ کی تعریفات کے اور آپ کی تعریفات کے پل باندھ دے، لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ روکیں اس کے پاس بھی جا کر آپ کی بدخوئی کرے، اس کے پاس جا کر بھی آپ کی بدخوئی کرے، فرمایا دینار و درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ یا پھر صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے اس طرح سمجھایا ہے ہمیں، فرمایا ایک بندہ ہے نا، جب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کشادہ کرتا ہے، مال و زر اسے دیتا رہتا ہے، اپنی رحمت کی برکھا برسائے رکھتا ہے، وہ بندہ اللہ کا تابع دار رہتا ہے، مطیع و فرما بردار رہتا ہے۔ جیسے ہی اللہ سخت وقت لے کر آیا نا، مال نہیں ہے اس کے پاس، غریب ہو گیا ہے، آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، ساتھ ہی اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی، ساتھ ہی اللہ کی ناشکری کرنا، نماز چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا،
ذکر اذکار چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے جو ہم اللہ کی عبادت کرتے پھرے؟ اور بھائی میرے رب کا تو اتنا بڑا احسان ہے، تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی دی ہوئی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیری نیکیاں ہیں، یہ تیرے گناہ ہیں، نیکیوں کی وجہ نیکیوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا میری رحمت کے ساتھ؟ وہ کہے گا اللہ تیری رحمت کی اب کیا ضرورت ہے، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی طرح میری نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں مجھے جنت میں لے جائیں گی۔ میرا رب اس کا ایک ڈیلا نکال کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھے گا، دوسری طرف پہاڑوں کی طرح انبار جو ہے نیکیوں کے وہ رکھ دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈیلے کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اللہ کے حضور رونے لگے گا، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی تو کہتا ہے کہ اس اللہ کی کیا عبادت کرنی ہے جس رب نے غریبی کو مسلط کر دیا، تو نہ شکری کے بول بولتا ہے کہ ساری آزمائشوں نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، سارے غربتوں نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا، غربت سے غربت بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ نہ میرے بھائی ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ جب ایسی کیفیت آ جائے نا تو سوچا کر امی عائشہ صدیقہ کے گھر کو طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو 3 وقت کا جتنا بھی غریب ہے کھانا تو کھاتا ہے نا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے لیکن ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ میرے بھائی کبھی سوچا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، تو 2 وقت کا تو کھانا کھاتا ہی نا، 1 وقت کا تو ہر کسی کو مل جاتا ہے۔ وہ مصعب بن عمیر جو مکے کا شہزادہ تھا، جب اسلام قبول کیا گھر والوں نے لباس تک اتار لیا، ٹاٹ پہن کر یہ مدینہ میں آیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ میرے رب نے ان کی تبلیغ کی وجہ سے پورے مدینے کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ مصعب بن عمیر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا کر، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں حضرت مصعب بن عمیر آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وضو والی جگہ پر بیٹھ کر خشک روٹی کا ایک ٹکڑا جیب سے نکالا، پانی کا پیالہ بھرا، اس میں بھگو بھگو کر کھانے لگے۔ میرے نبی علیہ السلام کا یہ منظر جب نبی علیہ السلام نے دیکھا نا، زاروں کی طرح آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرمایا میں مصعب بن عمیر کی وہ زندگی بھی جانتا ہوں جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ پہچان لیا کرتے تھے اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اس کا جو لباس تھا وہ فارس و روم سے بن کر آیا کرتا تھا، اور اس کی جو اتنی اعلیٰ خوشبو تھی جس گلی سے گزر جاتا وہ گلی اس کی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ طرح طرح کے کھانے کھانے والا آج خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے صبر کرنا سیکھ، صبر کا میرے رب نے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو آئیے ایسے لوگوں جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، میرے رب نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کیے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا دنیا کے پجاری نہیں بننا اور دینار و درہم کے پجاری نہیں بننا، بلکہ ہمیشہ اللہ دولت دے پھر بھی، اللہ غربت دے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ میرے بھائی اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، فرمایا جو اللہ کے نام پر نہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو میرے دین کے اندر کوئی بدعت کو پیدا کرتا ہے ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ لَعَنَ اللَّهُ لَعَنَ لِوَالِدَيْهِ، ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔
یہ بڑی ہر ایک بات پر پورا موضوع جمعے کا ہو سکتا ہے، لیکن میں ٹچ دے کر جانا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے جائیں۔ آپ نے سنے ہیں یہ سارے ایک موضوع پر بھی جمعے، الحمدللہ جو بھائی ہر جمعہ پڑھنے آتے ہیں انہوں نے سنے ہوئے ہیں۔ وہ والدین کی فضیلت میں حدیثیں، دین میں بدعات پیدا کرنے والی تمام احادیث، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جانے والی حدیث۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من غیر المنار، ایسے انسان پر بھی اللہ نے لعنت کر دی ہے جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے۔ دو بھائی وال ہے نا، درمیان میں نشان بنا ہوا ہے جسے پگ ڈنڈی کہتے ہیں، اوپر چل کر ہم جاتے ہیں، ایک طرف ایک آدمی کی زمین ہے، دوسری طرف دوسرے کی، تو گاؤں کے اندر ایسے ہوتا ہے، اس پگ ڈنڈی کو کھرچ کر اسے تراش کر اپنی طرف ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک بلشت کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں لٹکا دے گا۔ میرے بھائی ادھر تو ایک بلشت زمین ہے، ایک بلشت کے لیے اللہ کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ من غیر المنار، جس بندے نے بھی زمین کے نشانات کو بدل دیا، اللہ ایسے بندے پر لعنت فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، جن کے لیے بنائی جاتی ہے، جو بنانے والا ہے، شراب کو بیچنے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب کا مال کھانے والا، پیسہ کھانے والا، شراب کا اٹھا کر لے کر جانے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تمام پر میرے رب نے لعنت فرما دی ہے۔ ایک آدمی ٹرک ڈرائیور ہے نا، یا کوئی گاڑی چلاتا ہے، اگر اس کے ٹرک کے اندر، گاڑی کے اندر شراب کو لوڈ کیا جا رہا ہے، اسے پتا ہے شراب بھری جا رہی ہے، وہ لے کر کسی دکان پر جاتا ہے، پینا پلانا بڑے دور کی بات ہے، خریدنا بیچنا بڑے دور کی بات ہے، صرف یہ ٹرک ڈرائیور اپنی نوکری بچانے کے لیے شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، یہ ادھر شراب کے ٹرک میں بعد میں بیٹھتا ہے، اللہ کی لعنت کا پہلے مستحق بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ ہوا، 40 دن تک میرا رب اس کی عبادات کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے، قبول کرنا بڑے دور کی بات ہے۔ میرے بھائی اسی طرح فرمایا اگر اس کی ان 40 دنوں کے اندر موت آ گئی، وہ خبیث موت مرے گا، جنتیوں میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لعنت سے بچ جائیں۔ وہ میری مائیں بہنیں جو اپنی آبروئیں بنواتی ہیں، ہر میرا بھائی اپنے گھر میں دیکھے، میری ماں بہن بیٹی تو نہیں ایسا کرتی، جو اپنی آبروؤں کو بنواتی ہیں، اپنے بعض جگہ جسم کو گدواتی ہیں۔ گدوانا کیسے؟ یہ بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں، خوبصورت لگنے کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے میں سرما بھروا لیتی ہیں، مثلا یہاں پر تل بنوا لیا، سرما ڈلوا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ میری مائیں بہنیں توجہ سے سن لیں، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، تھوڑے دن خوبصورت لگنے کے لیے اللہ کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ میرا ہر جوان، ہر بزرگ آج ہی اپنے گھر میں جا کر اپنی مستورات کو دیکھے، اللہ کے لیے اگر ان میں یہ فعل قبیح ہے تو ان کو روکے، نبی علیہ السلام کے وعید سنائیں، پیار سے انہیں سمجھا دیا ہے کہ اللہ کی بندی یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کا بلبلا ہے، قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، آج نہیں تو کل ہمارا نمبر آ ہی جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ لیکن اگر یہ عیب ہوا تو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن سے بڑی سچی زبان اللہ نے اس دنیا میں پیدا ہی نہیں فرمائی۔ فرمایا ایسی عورت جو اپنی آبروئیں بنوائے، اپنے جسم کو گدوائے، اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، آگے وضاحت فرما دی لباس پہننے کے اندر، یا بعض عورتوں نے کٹنگ مردوں جیسی کروائی ہوتی ہے کہ میں مرد لگوں۔ میرے بھائیوں ایسی عورتوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اور ایسے مرد جو عورتیں بن جاتے ہیں، ایسے مردوں پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا والدیوس
دیوس آدمی جو ہے نا اس پر بھی اللہ نے لعنت فرما دی ہے، اور فرمایا وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دیوس کیا ہے؟ ایک انسان کے گھر میں بغیرتی ہوتی ہو، اسے پتہ بھی ہو لیکن وہ کچھ نہ کہے، تو ایسا انسان جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے پر لکھ دیا ہے لا يدخل الجنت دیوسا، جنت میں دیوس بندہ، بے غیرت بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میرے رب نے غیرت مندوں کے لیے بنائی ہے، بے غیرت لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، وگرنہ یہاں پر بھی بڑے درد دل سے باتیں کرنے والی تھی کہ آج کوئی نیک آدمی، آپ کا نمازی بھائی آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے آ جائے نا، آپ عزت کا ایسا مسئلہ بنا لیں گے، ہونا بھی چاہیے، ڈنڈا اٹھا لیں گے، ماریں گے، کہیں گے تیری نیکی اپنی طرف، تو ہمارا ساتھی ہے، نمازی ہے، تو حاجی صاحب ہے، جو بھی ہے، تیرا تقوی اپنی جگہ، لیکن تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں بغیر اجازت آنے کی؟ لیکن یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم گھر میں ہوتے بھی ہیں، ہماری مستورات بٹن دبائیں، انڈیا کے کنجر سامنے آ جائیں، وہاں پر ہماری غیرت برداشت کر لیتی ہے۔ انڈیا کے کنجر انگریز وہ آ کر اپنی جو فکر ہے، اپنی سوچ ہے، وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، پھر جیسا فیشن کریں گے، ہماری مستورات کی بھی خواہش ہوتی ہے میں بھی ایسی بن جاؤں۔ اللہ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں غیرت مند بنا لے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، اور بھی کافی چیزیں ہیں جیسے رشوت لینے والا، دینے والا، ان کے خلاف میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کے خلاف نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کسی بھی قبر پر جا کر جانور کو ذبح کرنے والا، ان کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ میرے بھائیو اسی طرح جو لوگ اہل ایمان کی اہانت کرتے ہیں یا مستورات پر بہتان لگاتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی پر بہتان لگا دینا، یہ تمام قسم کے جو لوگ ہیں میرے نبی علیہ السلام کی ان کے خلاف دعا ہے یا ان کے خلاف لعنت فرما دی ہے۔ تو میرے بھائیوں آ جائیے، ان اعمال سے بچ جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اگر ہم میں ان میں سے کوئی عیب ہے تو اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ آج زندگی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں، زندگی ہوگی یا قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ تو آج اگر زندگی نے وفا کی ہے تو اللہ کے لیے آئیں، توبہ کر لیں۔ اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، مرتے ہوئے قرآن اور اللہ کلمہ زبان پر جاری کر دے۔ جب موت کا وقت آئے اللہ عزت والی اور شہادت والی موت عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔